پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی لاہور سے گرفتار۔ پرویز الہی محکمہ اینٹی کرپشن کو مختلف کیسز میں مطلوب تھے۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے پرویز الہی کا سروسز ہسپتال سے طبی معائنہ بھی کرا لیا۔ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن پنجاب ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا ہے۔ آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تفصیلات لیاقت علی کی اس رپورٹ میں۔ سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کا الزام، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ اینٹی کرپشن کی گرفت میں آ گئے۔ چودھری پرویز الہی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی اپنی رہائش گاہ سے گاڑی میں باہر نکلے تو پولیس نے گاڑی کو روک کر انہیں حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئی۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی بدعنوانی کے مختلف کیسز میں مطلوب تھے۔ پرویز الہی نے ضمانت کے لیے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت پیش کیا تھا۔ چودھری پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ لے کر تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام کئی روز سے چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ کئی بار ان کی رہائش گاہ پر چھاپے بھی مارے گئے، تاہم چودھری پرویز الہی اب فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفت میں آ گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، مشیر وزیر اعظم قمر زمان کائرہ کہتے ہیں ہم سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کے خلاف ہیں، لیکن اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ مشکلات کے باوجود آئندہ بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا۔ پیٹرول مزید سستا کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے ٹیک سوسائٹی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں نقص امن پر بھرپور ایکشن لیتی ہیں۔ جب کشمیر فلسطین میں خواتین پر جنسی تشدد ہوا اس وقت عالمی دنیا کہاں تھی؟ دنیا کے مہذب ممالک ہمیں جو سناتے ہیں، ہم تو ان جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری قیادتوں کو۔ یہاں تو کسی کو ایک دن جیل میں رکھا گیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، ہماری قائد کو تو مہینوں نہیں سالوں سکھر کی سی کلاس جیل میں رکھا گیا۔ اس وقت تو عالمی ضمیر نہیں جاگا تھا۔ قمر زمان کائرہ نے معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور عام آدمی پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمت مزید کم کر رہے ہیں۔ جتنا ممکن ہے اتنا ضرور کوشش کریں کہ میکسیمم ریلیف دیا جا سکے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں باوجود اس کے بہت سارے مسائل موجود ہیں، اور اس کے باوجود ایک اچھا بجٹ جو کاروباری طبقے کو بھی سپورٹ کرے، تنخواہ دار طبقے کو بھی سپورٹ کرے، اور اس ملک کے عام آدمی کو بھی سہولتیں فراہم کرے، اس کی کوشش کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا کہ امن و امان کی بحالی کے حکومتی اقدامات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ سابق حکومتیں امن، بہتر معیشت اور روزگار دینے میں ناکام رہیں۔ ان سیاسی جماعتوں کی آپسی لڑائی صرف ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی نے مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض طاقتوں کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ایک وفد نے منصورہ لاہور میں ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کے پاس تمام وسائل ہیں، لیکن ماضی کی حکومتوں کی نااہلی سے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ ان کی آپسی لڑائی صرف ذاتی مفاد کے لیے ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ موجودہ حکمران ہو پی ڈی ایم کی صورت میں یا سابق حکمران ہو، آپس میں لڑتے بھی ہیں، لیکن آپس کا یہ اختلاف ان کا کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، ذات کی لڑائی ہے، مفادات کی لڑائی ہے، اور ایک ہی اصول ہے کہ میرا چور زندہ باد اور تمہارا چور مرد آباد۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا کہ اس وقت سیاسی بحران کا حل صرف ووٹ سے نکل سکتا ہے۔ جماعت اسلامی نے مذاکرات سے حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن بعض طاقتوں کی وجہ سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک ہی پروگرام وہ یہی ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلے۔ عام آدمی کا ووٹ یہ ایک فیصلہ کن چیز ہے، اور یہی آپ کا ووٹ آپ کے ساتھ آپ کا اسلحہ اور ہتھیار ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ صرف جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس سیاسی اور معاشی پلان ہے۔ عوام اب جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں ایڈیشنل سیشن ججز کی تعیناتی کا حکم دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں ایڈیشنل سیشن ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی، جس کے بعد
رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن ججز تحصیل ماڈل ٹاؤن کے کیسز پر سماعت کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق متعلقہ اسٹیشنز پر فوری کام شروع کیا جائے گا۔ اس سے قبل تحصیل ماڈل ٹاؤن کے سائلین کو فوجداری کیسز کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تعمیراتی کاموں کے دوران متبادل ٹریفک کا بہترین پلان تیار کیا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس لاہور کے میگا پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عرفہ کریم ٹاور، فیروز پور روڈ تا پائن ایونیو، ستو قتلہ نالا اور مین بولیورڈ تا والٹن اور سی بی ڈی پروجیکٹ پر رپورٹس پیش کی گئیں۔ فلاح عامہ کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ٹائم لائن مقرر۔ محسن نقوی نے نئے پروجیکٹس کے تعمیراتی کام کے جلد آغاز یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پروجیکٹس پر تعمیراتی کاموں کے دوران متبادل ٹریفک کا بہترین پلان تیار کیا جائے۔ ایئرپورٹ پر شجرکاری اور لینڈسکیپنگ پروجیکٹ کے لیے پی ایچ اے کو جلد کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایئرپورٹ پر رن وے کے ساتھ لینڈسکیپنگ کی جائے گی۔ تمام چوراہوں اور سڑکوں پر شجرکاری کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مال روڈ کی گرین بیلٹ کی حالت بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں نئی پیش رفت۔ عدالت نے 4 خواتین ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ تفصیلات کے مطابق جناح ہاؤس حملے میں ملوث 4 خواتین کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی۔ تفتیشی آفیسر نے خواتین کی شناخت پریڈ کی استدعا کی۔ خواتین کو چہرے پر کپڑے ڈال کر کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ خواتین ملزمہ نے موقف اپنایا کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم قوم کی مائیں اور بیٹیاں ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کو شناخت پریڈ کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ شناخت پریڈ قانونی تقاضا ہے۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں بھی گرفتار 7 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین پر حملے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے میں مزید گواہوں کو طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں لیگی رہنما بلال یاسین پر حملے کے مبینہ ملزمان کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ ایڈمن جج ابہر گل خان کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج نے کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے مقدمے کے مزید 2 گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ملزمان میں میاں حسین وکی، اسد حامد محمود، محسن منظور، معروف علی اور ذوالفقار وغیرہ شامل ہیں۔ تھانہ داتا دربار پولیس نے ملزمان کے خلاف چالان عدالت میں جمع کروا رکھا ہے۔ سیشن جج لاہور نے ماتحت عدالتوں کے ججوں اور عملے پر سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ماتحت عدالتوں کے ججز اور عملہ سیاسی نوعیت کا مواد اپلوڈ، شیئر اور کومنٹس نہیں کر سکے گا۔ سیشن جج نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ جوڈیشل آفیسر یا عملے نے سوشل میڈیا پر کوئی چیز شیئر کی تو قانونی کارروائی ہوگی۔ کسی نے سیاسی پوسٹ لائک کی یا اپنے ریمارکس دیے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر عائشہ اکرام پر حملہ کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیشن عدالت نے عائشہ اکرم کو بیان کے لیے آئندہ سماعت 8 جون کو 12 بجے طلب کر لیا۔ تحریری حکم کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج عشرت عباس نے ملزمان کے خلاف کیس پر سماعت کی۔ مقدمے میں ملوث ملزم محمد ارسلان انور، عابد علی اور محمد ساجد نے بریت کی درخواست دائر کر دی، جس میں کہا گیا کہ مقدمے میں کوئی کردار نہیں، عدالت بری کرنے کا حکم جاری کرے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 جون تک ملتوی کر دی۔ لاری اٹا پولیس نے ریمبو سمیت 17 ملزمان کا چالان پیش کر رکھا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ بارش کے بعد شہر لاہور کے درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں بھی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔
شہر میں وقفے سے بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. درجہ حرارت میں دن بدن کمی ہونے لگی. لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بارش کے باعث لاہور میں فضائی آلودگی کا تناسب بھی کم ہو گیا. لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 132 ریکارڈ کیا گیا. پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ کسان موسمیاتی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات ترتیب دیں. بارش کے دوران سیاح اور مسافر غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. کیمرامین نعمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. مونسون بارشیں اور ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات. نگران صوبائی وزیر برائے مواصلات بلال افضل کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا. صوبائی وزیر نے تمام محکموں کو انتظامات بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر برائے مواصلات اور ایکسائز پنجاب بلال افضل کے زیر صدارت پی ڈی ایم اے کے دفتر میں اجلاس ہوا. پنجاب میں مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید، ڈی جی پی ڈی ایم اے عمران قریشی سمیت متعلقہ محکموں کے افسران نے بریفنگ دی. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے نگران وزیر کو بریفنگ میں بتایا کہ کچھ اضلاع کی جانب سے فلڈ پلان موصول نہیں ہوئے، جس پر بلال افضل نے بعض ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے فلڈ پلان نہ بھجوانے پر اظہار برہمی کیا. بریفنگ میں نگران وزیر کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 15 جون تا 15 اکتوبر فلڈ سیزن ہوتا ہے. صوبے بھر میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے فلڈ پلان مرتب کر لیا گیا ہے. ممکنہ بارشوں اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں. عمران قریشی نے نگران صوبائی وزیر کو بتایا کہ محکموں کی تیاری جانچنے کے لیے آزمائشی مشقیں مکمل کر لی گئی ہیں. اکتوبر تک تمام اضلاع کے کنٹرول رومز 24 گھنٹے فعال رہیں گے. اہم خبر سے حوالے سے آگاہ کریں. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر کی میو ہسپتال آمد. پولیس مقابلے میں زخمی کانسٹیبل عدنان کی عیادت کی ہے. ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈاکٹر سے زخمی اہلکار کے علاج سے متعلق دریافت کیا ہے. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر زخمی اہلکار کے اہل خانہ سے بھی ملے، جبکہ کانسٹیبل عدنان کے بہترین علاج کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر کی میو ہسپتال آمد ہوئی ہے. پولیس مقابلے میں زخمی کانسٹیبل عدنان کی عیادت کی گئی ہے. ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈاکٹر سے زخمی اہلکار کے علاج سے متعلق دریافت کیا. ڈی آئی جی آپریشنز صادق علی ڈوگر زخمی اہلکار کے اہل خانہ سے بھی ملے ہیں، جبکہ کانسٹیبل عدنان کے بہترین علاج کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر نے میو ہسپتال کا دورہ کیا ہے. پولیس مقابلے میں زخمی کانسٹیبل عدنان کی عیادت کی گئی ہے. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر کی جانب سے ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈاکٹر سے زخمی اہلکار کے علاج سے متعلق دریافت کیا، جبکہ ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر زخمی اہلکار کے اہل خانہ سے بھی ملے ہیں اور کانسٹیبل عدنان کے بہترین علاج کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر کی میو ہسپتال آمد. پولیس مقابلے میں زخمی کانسٹیبل عدنان کی عیادت کی گئی ہے. ڈی آئی جی آپریشنز نے ڈاکٹر سے زخمی اہلکار کے علاج سے متعلق دریافت کیا ہے. ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر زخمی اہلکار کے اہل خانہ سے بھی ملے ہیں. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی جنرل ہسپتال آمد. حافظ نعمان نے زخمی لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی عیادت کی. زخمی ملازمین کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لیسکو کی بکٹ کرین کا پائپ پھٹنے سے 2 ملازم شدید زخمی ہوئے تھے. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی جنرل ہسپتال آمد. حافظ نعمان نے زخمی لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی عیادت کی ہے. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے. فہد امین بتائیے گا. بالکل کام کے دوران آج لیسکو جیو اور سب ڈویژن کے 2 ملازمین جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. لائن مین حسن رضا اور اسسٹنٹ لائن مین حمید بکٹ کرین کے ذریعے لائن پر کام کر رہے تھے. کرین کا پائپ پھٹ گیا جس سے دونوں نیچے گر کر شدید زخمی ہو گئے. دونوں زخمی کو فوری طور پر جو ہے وہ مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان جو ہے وہ جنرل اسپتال پہنچے ہیں. چیئرمین پی او ٹی لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے زخمی لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی عیادت کی. ایس ڈی او جیو اور سب ڈویژن حافظ زرار اور سب ڈویژن کا دیگر عملہ بھی جو ہے وہ موقع پہ موجود ہے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ زخمی کو بہترین طبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی. لیسکو کے ملازمین جو ہیں وہ کمپنی کا اثاثہ ہیں اور اس افسوسناک حادثے کا دلی رنج ہوا ہے. دونوں سٹاف ممبران کی جلد سے احتیاطی کے لیے بھی دعا گو ہوں. دونوں سٹاف ممبرز کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد امین.
जिन्ना हाउस में हंगामा आराई का केस, थाना सरवर रोड पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस खातून टिक टॉकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि टिक टॉकर साजिदा पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियोस बनाती रही है। खातून ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ज्यादती का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। जिन्ना हाउस में हंगामा आराई का केस, थाना सरवर रोड पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस खातून टिक टॉकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि टिक टॉकर साजिदा पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियोस बनाती रही, जबकि खातून ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ज्यादती का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। थाना सरवर रोड पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस खातून टिक टॉकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि टिक टॉकर साजिदा पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियो बनाती रही है और साजिदा ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ज्यादती का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था। आपको एक बार फिर बताएं, जिन्ना हाउस में हंगामा आराई का केस, थाना सरवर रोड पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस खातून टिक टॉकर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइए। कुल 9 मई को जिन्ना हाउस के बाहर और अंदर जो पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से हंगामा आराई का मामला है, उसमें मुलव्वस एक टिक टॉकर खातून जिसका नाम ताहिरा बताया जाता है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मशहूर टिक टॉकर जो साजिदा है, ये पाकिस्तान पुलिस के जो पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म पहनकर जो है वो टिकटॉक भी बनाती रही और इसने एक साबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे बरकी के उनके खिलाफ जो है ज्यादती का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जो बाद में इसने गलत फहमी की बुनियाद पर स्टेटमेंट दिया और वो मुकदमा खारिज हो गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और बताया गया कि सरवर रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया है जियो फेंसिंग की मदद से। गिरफ्तार करने के बाद इस टिक टॉकर खातून को लेडीज रिटर्न रोड जो पुलिस स्टेशन है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जियो फेंसिंग की मदद से जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो ये खातून की टिक टॉकर खातून जो है उसके वहां पे होने की इत्तला थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले ये मशहूर टिक टॉकर खातून है जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर भी टिकटॉक बनाती थी और सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। तो पुलिस जो है इसका पुलिस महकमे के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं था। इकबाल नामी एक सब इंस्पेक्टर था तो जिसके ये यूनिफॉर्म पहन के टिकटॉक भी बनाती रही और सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। जी अच्छा मुजाहिद, ये बताएगा कि साजिदा को गिरफ्तार कर लिया गया है तो कौन सी दिफा के तहत अब इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी? देखें, जो जिन्ना हाउस और दीगर मुकदमात हैं वो सादे 788 की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें 324, 302 की दफात भी उन मुकदमात में शामिल है जो जिन्ना हाउस थाना सरवर रोड पे किए गए और इस खातून को गिरफ्तार भी थाना सरवर रोड की ही पुलिस ने किया है। तो यकीनन जो मुकदमात ऑलरेडी दर्ज हैं उसमें ही इस तफ्तीश के बाद बात सामने आएगी कि इसने कौन से वहाँ पे ऐसे इक़दाम किए हैं या क्या कुछ किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़, आपने तफसील नगाह किया। सस्ता आटा खरीदना है तो ख्वार होना पड़ेगा। अब सब्सिडाइज्ड आटे का हसूल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन, बुजुर्ग और मर्द कतारों में लगने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सब्सिडाइज्ड अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। सस्ते आटे की फराहमी मुश्किल टास्क बन गया। गरीब मर्दों, खातीन और बुजुर्ग ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सारिफीन की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं सस्ते आटे के हुसूल के लिए कई घंटे कतारों में लगना पड़ता है। सारा दिन यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ही गुजर जाता है। सुबह 5 बजे से पहले की औरतें आके बैठी होती हैं, लेकिन कोई आटे का नहीं है। इधर लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाल मैं कह रही हूँ कुछ है ही नहीं। बाहर 12,500, 1100 दे रहे हैं, लेकिन 650 का आटा पूरा ही नहीं। दिहाड़ी तोड़ के आया सर, मैं 3 दिनों तो स्टोरां दे फिरन दे, आटा नहीं मिलता पिया। कई लोग इत्थों वेले चले जाते हैं, कई छुट्टियां करके आए हैं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मुतअद्दिद अशिया खुरोनोश की कीमतों से सब्सिडी खत्म कर दी है, जिसके बायस नर्ख अब मजीद बढ़ चुके हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, महंगाई से हमारे अवाम को रिलीफ मिलने लगा। LPG की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है। LPG 37 रुपये फ़ी किलो सस्ती हो गई। ओकरा की जानिब से
نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی سے ستائے صارفین کو حکومت کی جانب سے ریلیف۔ LPG کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی کر دی گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک بھر میں امپورٹ اور لوکل LPG کی قیمت 197 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 438 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 1686 روپے کمی ہوئی۔ گھریلو سلنڈر 2322 روپے اور کمرشل سلنڈر 8933 روپے میں فروخت ہوگا۔ گزشتہ ماہ LPG کی قیمت 234 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ اور اب بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ 2 روز میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 19 روپے تک سستا ہو گیا۔ بدھ سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ میں کمی ہو رہی ہے۔ 2 روز میں ڈالر 19 روپے سستا ہو چکا ہے، جس سے اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ 295 روپے تک آ گیا ہے، جبکہ انٹر بینک ڈالر ریٹ میں آج 9 پیسے کمی ہوئی اور انٹر بینک ڈالر ریٹ 285 روپے 38 پیسے رہا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر فروخت پر زور رہا، کیونکہ حکومت کی جانب سے ڈالر کے سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا گیا تھا، جس سے مارکیٹ میں مثبت رجحان رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام کو بڑا ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام میں خوشی کی لہر۔ شہریوں نے حکومت کے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خیر کی خبر۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 262 روپے فی لیٹر مقرر۔ اسی طرح لائٹ اور ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 5 روپے فی لیٹر سستا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 253 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ البتہ مٹی کے تیل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ شہریوں نے اسے حکومت کا احسن اقدام قرار دیا۔ یقیناً بہتری آئے گی اور یہ حکومت کو کرنا بھی چاہیے تھا۔ اچھا کیا ہے یہ اسٹیپ حکومت نے لیا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اقدام اٹھا رہی ہے کہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ نظام صحیح ہو رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ کرے گا۔ جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، جیسے آہستہ چل رہے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے، طاقت دے ہم کے ساتھ۔ جو بھی آئے رہنمائی کے لیے آئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 15 جون تک برقرار رہیں گی۔ کیمرامین حنوک کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ شہر میں ٹیکس فری مویشی منڈیوں پر بھی ٹیکس لگانے کا انکشاف۔ عید الاضحیٰ کے لیے 13 مویشی منڈیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ سیکریٹری بلدیات پنجاب نے 1 ارب 15 کروڑ روپے کے فنڈز دینے سے صاف انکار کر دیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں ٹیکس فری مویشی منڈیوں پر بھی ٹیکس لگانے کا انکشاف۔ ٹیکس نافذ ہونے پر کنٹریکٹرز ریونیو اکٹھا کریں گے۔ ٹیکس کے نفاذ سے قربانی کے جانور اس بار مہنگے فروخت ہوں گے۔ شہر میں آنے والے قربانی کے جانوروں کی ذمہ داری ضلعی انتظامیہ کے سپرد ہوگی۔ کنٹریکٹرز کو مویشی منڈیوں میں فی جانور ٹیکس اکٹھا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کنٹریکٹرز کو شامیانے، جنریٹرز، لائٹس، پارکنگ اور دیگر کام کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اخراجات آڑتیوں سے فی جانور ٹیکس لے کر پورے کیے جائیں گے۔ 13 مویشی منڈیوں کے لیے 1 ارب 15 کروڑ روپے کے فنڈز کو فل سٹاپ لگا دیا گیا۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب نے 1 ارب 15 کروڑ روپے کے فنڈز دینے سے صاف انکار کر دیا۔ قربانی کے جانوروں کے لیے آباد ہونے والی منڈیاں 16 سال بعد فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث ٹیکس کی نظر ہو گئیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت مویشی منڈیوں بارے اجلاس ہوا۔ CEO MCL علی عباس بخاری نے عارضی سیل پوائنٹس کے قیام بارے بریفنگ دی۔ مویشی منڈیوں پر بلدیہ عظمیٰ کے خزانے سے اخراجات نہیں کیے جائیں گے۔ عارضی مویشی منڈیاں ٹیکس فری نہیں ہوں گی۔ کمشنر محمد علی رنداوا نے کہا کہ عارضی مویشی منڈیوں کے معیار اور شہری سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہر کے تمام ٹاؤنز میں منتخب جگہوں پر عارضی سیل پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور ڈویژن جاوید چوہان اور MCL کے متعلقہ افسران نے شرکت کی۔